السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے اشراق فی العلم کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں ہوئیں اور اس میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ رب العالمین اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور ہر طرح کی جانکاری اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اسی طرح کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے میں بھی مانتا ہے، اگرچہ وہ اللہ کے دیے سے مانتا ہے، تو اسی کو اشراق فی العلم کہتے ہیں۔ مصنف نے اس کے بعد ایک دوسری بات کا ذکر کیا، اور وہ ہے کہ عالم میں ارادے سے تصرف کرنا اور اپنا حکم جاری کرنا۔ ارادے سے تصرف کرنا یعنی با ارادہ کسی کام کا کرنا، جیسے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور اس کے اندر بہت ساری مخلوقوں کو پیدا کیا اور پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور ان کے درمیان میں اپنے حکم کو جاری فرمایا۔ اسی طرح سے اپنی خواہش سے مارنا اور جلانا، اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے مارتا ہے اور جس کو چاہتا ہے جلا دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے۔ روزی کی کشائش اور تنگی کرنا، جس کو چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ حاجتیں بر لاتا ہے جس کی چاہتا ہے اور جس کی چاہتا ہے حاجتیں پوری نہیں کرتا ہے، مصیبتوں میں پریشانیوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے بلائیں ٹالنی، مشکل میں دستگیری کرنی، برے وقت میں پہنچنا یعنی مدد کرنا، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ یہ سارے کام جو بیان کیے گئے، بتائے گئے، یہ سارے کام اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ وہی ہمیشہ سے یہ سارے کام کرتا چلا آ رہا ہے، جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے روزی عطا فرما دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے رزق چھین لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے دنیا کے اندر ساری چیزیں یہ اسی کے اختیار سے چلی آ رہی ہیں، صدیوں سے، ہمیشہ سے۔ کوئی دوسرا اللہ رب العالمین کے اس اختیار میں نہ تو پہلے شریک تھا، نہ اب شریک ہے، اور نہ ہی بعد میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ اور کسی انبیاء اور اولیاء کی، پیر و مرشد کی، بھوت و پری کی یہ شان نہیں جو کوئی کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے اور اس سے مراد مانگے اور اس توقع پر نظر و نیاز کرے اور اس کی منتیں مانے اور اس کو مصیبت کے وقت پکارے، سو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسا آدمی مشرک کہلاتا ہے، اور اس کو اشراق فی التصرف کہا جاتا ہے، یعنی ایسا شرک جو اللہ رب العالمین کے اختیارات جو اس نے اپنے لیے خاص کر رکھے ہیں، اس نے اپنے لیے خاص کر رکھے ہیں، جو ہمیشہ سے وہ کرتا چلا آ رہا ہے، ان میں کسی دوسرے کو اس کا ساجی اور شریک ٹھہرا دیا جائے اور اس کے جیسا تصرف کسی کو مانا جائے۔ یہاں بھی یاد رہے کہ یہ تصرف کسی دوسرے میں جو مانا جا رہا ہے، یہ تصرف چاہے
اللہ رب العالمین کی عطا سے مانا جائے یا اللہ رب العالمین کی عطا کے بغیر مانا جائے، دونوں صورتوں میں معاملہ برابر ہے، دونوں صورتوں میں شرک ہی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح کا تصرف اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ کسی نبی اور کسی ولی کو اس طرح کا تصرف اللہ رب العالمین نے نہیں عطا فرمایا۔ دنیا کے اندر کتنے انبیاء اور کتنے رسول آئے، پیدا ہوئے، اور اپنی ایک طبعی جو مدت عمر تھی ان کی، اللہ رب العالمین نے جو ان کو ایک عمر عطا فرمائی تھی، اس عمر کو گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر وہ یہ سارے تصرفات عطا کیے گئے ہوتے، اگر انہیں یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے دی گئی ہوتی، تو ایسی صورت میں وہ اس دنیا سے نہ جاتے اور اس دنیا میں رہتے اور اس دنیا کے اندر تصرفات کرتے رہتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کسی کو اس طرح کا تصرف نہیں عطا فرمایا ہے، اور نہ ہی کوئی اس بات کا حق رکھتا ہے۔ سب اللہ رب العالمین کے سامنے مجبور ہیں، محض بے بس ہیں، کوئی حقیقت اللہ رب العالمین کے سامنے ان کی نہیں ہے۔ میدان حشر میں جب سب لوگ اکٹھا ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں بھی ایسا ہی نقشہ ہوگا۔ تمام انبیاء اور رسول، تمام صلحاء اور اولیاء، تمام اولیاء، یہ سب کے سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر ایک اپنی جگہ پریشان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں، سب کے سب پریشان ہوں گے اور لوگ ان کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے، لیکن سب سفارش کرنے سے، اللہ رب العالمین کے سامنے کچھ کہنے سے کترائیں گے۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور پھر حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کا حال ہوگا وہاں میدان حشر میں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ سارے اختیارات اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے ہیں، تصرف کے کسی کو کوئی اختیار اللہ رب العالمین نے عطا نہیں فرمایا۔ ہاں، انبیاء اور رسول یا اسی طرح سے صلحاء، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں ان کے درجات ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کی سفارشیں بھی قبول فرمائے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ رب العالمین ان کی سفارشیں بھی قبول فرمائے گا۔ لیکن جہاں تک تصرف کا معاملہ ہے تو یہ تصرفات کسی کے اختیار میں نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے اختیار میں ہے۔ لہذا اگر کوئی اللہ رب العالمین کی طرح سے تصرف کسی اور دوسری ہستی میں مانتا ہے تو ایسا آدمی شرک کرتا ہے، اور یہ محض شرک ہے۔ پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے، خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی قدرت بخشی ہے، ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے، ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایسی طاقت دی ہی نہیں ہے کسی کو، اللہ رب العالمین نے ایسی طاقت دی ہی نہیں ہے کسی کو۔ کوئی بھی نبی یا رسول ایسا نہیں ہے جسے اللہ رب العالمین نے اس طرح کی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہو، تصرف کا اختیار دیا۔ کوئی بھی قرآن کی آیت یا حدیث اس طرح کی موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہو۔ تو اسے کہتے ہیں اشراک فی التصرف، یعنی جو اللہ رب العالمین کے معاملات ہیں، کرنے والی جو چیزیں ہیں، اس میں اللہ جیسا تصرف دوسروں کے لیے ماننا، چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو، اور ایسا اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچائے اور اس قبیح جرم سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔